یوسف علیہ السلام جیل میں کتنے دن رہے پتہ ہے؟ یہاں تک وہ سب تو اپنے ہاتھ کاٹ لیں، بعد میں انہیں احساس ہوا کہ لیمو تو نہیں کٹا، انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ اب یہ کاٹی نہیں ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ کٹی ہیں۔ کاٹنا اور ہوتا ہے، کٹ جانا اور ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق حضور کو دیکھ کر کے نہیں بلکہ صرف حضور کے نام پر اپنی انگلیاں نہیں بلکہ گردن بھی کٹا دیتے ہیں۔ ہاں، ادیب لائل پوری نے بہت اچھے انداز میں فرمایا، جو ان کی ایک طویل بحر والی نعت ہے، عشق کے رنگ میں جب رنگ جائیں افکار، اس میں انہوں نے کہا ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر۔ یعنی بادشاہ تھا۔ سمرقند اور بخارا جو ہے دو شہر ہیں، یہ آج ازبکستان میں ہیں، سمرقند اور بخارا۔ یہ شہر جو ہے بادشاہ نے اپنی محبوبہ کو گفٹ میں دیے تھے، دو شہر دے دیے تھے گفٹ میں۔ کیوں؟ اس کی محبوبہ کے رخسار پر، گال پر ایک تل، ایک نشان تھا، اور وہ بادشاہ کو بڑا پسند تھا۔ وہ تل کے نشان پر اس نے دو شہر قربان کیے، گفٹ میں دے دیے۔ تو شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر، ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچے و بازار میں، سر اپنا لیے کرنے کو نثار۔ ایک نہیں لاکھوں ہیں ہر کوچے ہر بازار میں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہیں۔ بہرحال سورہ یوسف میں ہم الگ نہ جائیں، لیکن مزہ ہمارا اس وقت تک کمپلیٹ نہ ہو جب نام مصطفیٰ نہ آئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر تو ہوگا ہی، اسی لیے علامہ نظمی نے فرمایا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں رہتے رہے عزیز مصر کے گھر، لیکن ہوا یہ کہ ایک دن زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ میرے ساتھ یہ غلط کرنا چاہ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام پاک دامن اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کبھی کسی بھی گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ مشہور قول ہے، کہا گیا ہے نبی کے دامن میں پیوند تو ہو سکتا ہے دھبا نہیں ہوتا، پیوند تو ہو سکتا ہے لیکن دھبا نہیں ہو سکتا، گناہوں کا دھبا نہیں۔ یوسف علیہ السلام پر جب یہ الزام لگایا زلیخا نے، تو عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی تحقیق کے۔ وہاں پر ان لوگوں کو نہ جانے کون سی بات تھی، بے گناہ یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں کتنے دن رہے پتہ ہے؟ یہاں تو بڑے سے بڑا قلم جب لگ جاتا ہے تب بھی جو ہے بیل ہو جاتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام 7 سال پہلے رہے۔ یہ تو یہاں پر عمر قید کی سزا ہے، اس کے بعد پھر 7 سال بڑھا دیے گئے، 14 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ 14 سال کسی کی لائف کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزر جائے، وہ بھی بغیر کسی جرم کے۔ میرے عزیزو، آج بہت سارے ہمارے نوجوان جیلوں میں قید ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں ہمارے تو گناہ ہیں، ہماری تو خطائیں ہیں، اگر ہم جیلوں میں بند ہو جائیں بیٹھ جائیں تو صبر کر لینا چاہیے۔ اس نبی کو دیکھ کر کے جس کا دامن پورا پاک تھا پھر بھی 14 سال جیل کے اندر بیٹھے رہے، اور اللہ کریم کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ جیل تک پہنچ گئے یوسف علیہ السلام، باپ کی نگرانی سے نکل کر کے بھائیوں کے ہاتھ، بھائیوں کے ہاتھوں سے کنویں میں، کنویں سے نکل کر کے قافلے کے ہاتھ، قافلے سے آ کر بازار میں، بازار سے آ کر عزیز مصر کے گھر میں، عزیز مصر کے گھر سے نکل کر پھر جیل میں، جیل میں 14 سال گزرے۔ وہاں 2 قیدی اور بھی تھے، انہوں نے خواب دیکھے۔ یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، سچی سچی تعبیر۔ تو وہ دونوں قیدی جو ہے انہوں نے ایک بار خواب دیکھا، اس خواب کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے۔ وقال الآخر انی ارانی اعصر خمرا ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه۔
دونوں نے خواب دیکھا تھا. ایک نے دیکھا میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں, اور دوسرے نے دیکھا میں ایک تھال میں کوئی چیز لے کر جا رہا ہوں, پرندے روٹی جو ہے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں, ان کی کیا تعبیر ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تعبیر بتاؤں گا, میرا ایک کام کرنا ہے. اب 14 سال کے بعد عزیز مصر بدل گیا تھا, بادشاہ مصر ختم ہو گیا. وہ پہلے والا جو زلیخا کا شوہر تھا ختم ہو گیا, دوسرا عزیز مصر تھا اس وقت جو تھا مصر کا بادشاہ. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کہا میں تعبیر بتاؤں گا, ان میں سے ایک آدمی رہا ہونے والا ہے, آزاد ہونے والا ہے, لیکن وہ جا کر کے بادشاہ کے پاس میرا پیغام پہنچا دے. نہیں, یہ واقعہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں جب 7 سال گزرے تب کا ہے. آپ نے تعبیر میں بتایا جس کے سر کے اوپر سے روٹیاں کھا رہے تھے پرندے, اس کو موت کی سزا ہونے والی ہے, اور جس کے خواب میں تو نے دیکھا کہ انگور کا رس نچوڑ رہا ہے, عنقریب تجھے آزادی کا پروانہ ملنے والا ہے. تھوڑے ہی دن کے بعد حکم آیا جیل کا یہی کہ ان میں سے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہے اور دوسرے کو جو ہے رہائی مل گئی. جو آزاد ہوا وہ چلا گیا, لیکن جانے کے بعد بھول گیا یوسف علیہ السلام کا پیغام وہاں بادشاہ مصر تک پہنچایا بھی نہیں کہ ایک قیدی اندر بغیر کسی جرم کے قید ہے, نہیں بتایا. 7 سال پھر گزر گئے. اب جو بادشاہ مصر تھا اس نے خود خواب دیکھا, وہ بھی خواب کا ذکر اس سورہ میں موجود ہے. وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف. بادشاہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی بھینسیں ہیں خواب میں, اور 7 سوکھی بھینسیں ہیں, اور 7 ہری گھاس کے اوٹ اور 7 سوکھی ہوئی گھاس کے اوٹ. اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے کیا چیزیں. صبح اٹھ کر کے نجومیوں سے پوچھنے لگا اس خواب کی تعبیر کیا ہے. نجومی جو جوتش ہوتے ہیں وہ اٹکل پچھو مارتے رہتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, ایگزیکٹ کوئی نہیں بولتا. ہاں, آج ہمارے بھی لوگ صبح اٹھ کر کے راشی دیکھنے پہ بیٹھے رہتے ہیں, اور بہت سارے چینل تو یہی چلا بھی رہے ہیں کہ ان کو روزانہ وہ بتانا رہتا ہے آج شنی یہاں دیکھ رہا ہے, آج شنی وہاں دیکھ رہا ہے, اور ان کو خود پتہ نہیں ان کا شنی کہاں دیکھ رہا ہے. اور بہت سارے لوگ اس پر ایسا بلیو کر کے چلتے ہیں. ہاں, میں نے دیکھا ایک صاحب راستے میں آدھا سفر کر کے واپس بھاگ رہے تھے کار چلاتے ہوئے, ہماری ملاقات ہوئی, کیوں باہر پھر واپس کیوں جا رہے ہیں؟ کہا یہ جو شرٹ ہے نا لال شرٹ, منع کیا گیا آج لال شرٹ مجھے نہیں پہننا ہے, ہمارے گرو نے آج منع کیا اس لیے کھولنے جا رہا ہوں. کہا ہوگا کیا؟ کہا نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آج تمہیں یہ کپڑا نہیں پہننا ہے. یہ تمام چیزوں پر چلتے رہتے ہیں. خوابوں کی تعبیر کا علم یہ اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور نبوت کا حصہ ہے یہ خوابوں کو, مومن کے سچے خواب. یوسف علیہ السلام جیل میں رہے, بادشاہ نے جب یہ خواب بتایا تو کوئی نجومی بتا نہیں سکا. اس کے دربار میں وہ جیل سے چھوٹا ہوا قیدی موجود تھا جس کی خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی 7 سال پہلے. اس نے کہا کہ میں قیدی ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جیل میں جو ناحق قید میں ہے اور وہ خوابوں کی سچی سچی تعبیر بتاتا ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ نے بھیجا, جاؤ اس سے خوابوں کی تعبیر پوچھ کے آؤ. افتنا فی 7 بقرات. یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر کے لوگوں نے پوچھا ہمارے بادشاہ نے ایسا ایسا خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہاں سے آزاد کرو, میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. بادشاہ نے بڑے اعزاز کے ساتھ طلب کیا. آپ نے بتایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اب تیرے ملک میں 7 سال خوشحالی کے آئیں گے, بہت غلہ اناج سب ہوگا. اس کے اچانک 7 سال کے بعد والے جو 7 سال ہوں گے بہت سوکھا پڑ جائے گا, لوگ کنگال ہوں گے, مفلس ہو جائیں گے, یہاں تک کہ ان کا سارا سامان بک جائے گا, لوگ بھی اپنے آپ کو بیچ دیں گے. تو کروں کیا؟ بادشاہ نے پوچھا. کہا کہ 7 سال جو ہوں گے انہی میں ذخیرہ جمع کر لو کہ اگلے 7 سال جب سوکھا پڑے گا تو یہ جمع شدہ مال تم اپنے رعایا پر خرچہ کرو گے. بادشاہ کو یہ تعبیر پسند آئی اور اس نے دیکھا بھی کہ 7 سال اتنی خوشحالیاں آئیں تو اس نے سب جمع کرنا شروع کیا. پھر یوسف علیہ السلام کو اس نے آزاد کر کے اپنے وزیروں میں شامل کر لیا, وزیروں میں شامل کر لیا. اب کہاں سے سفر کہاں پہنچا, اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. ہم نے یوسف کو اسی طرح زمین کا
قرار عطا کیا، جیل سے نکال کر سیدھا وزیر اعظم۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے۔ 7 سال کے بعد جب سوکھا پڑ گیا ہر جگہ، مصر میں ایسا سوکھا پڑ گیا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو بیچنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور جب بادشاہ کے ہاں سے غلہ تقسیم ہو رہا تھا رعایا کو، یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو زمانہ بیت گیا، ان کے ہاں بھی مفلسی ایسی آئی، غربت ایسی آئی، قحط، وہ بھی بادشاہ کے ہاں غلہ لینے کے لیے آ گئے۔ اب اس وقت یوسف علیہ السلام وزیر اعظم ہیں، بادشاہ کے ہاں وزیر اعظم ہیں۔ بھائی جب آ رہے تھے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں جب یعقوب علیہ السلام بہت رونے لگے تو اللہ نے ان کو ایک اور بیٹا عطا کیا جن کا نام بنیامین تھا۔ بنیامین، آج یہ یہودی وہ نام رکھتے ہیں بنجامن، وہ بنیامین ہے، یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس بیٹے کو اب بہت زیادہ چاہتے تھے۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھی کہ میرے بعد میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا، اس کو یعقوب علیہ السلام اب دور کرتے ہی نہیں تھے۔ اب یہ 10 بھائی آئے تھے جب بادشاہ کے یہاں پہنچے غلہ لینے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان کو تو یہ لگا کہ کب کے ہم نے کنویں میں ڈال دیا، ختم ہو گئی کہانی، لیکن یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کا غلہ روک دیا، کہا بانٹنے والے سے کہ ان کو پہلے طلب کرو۔ پوچھا کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں؟ کہا ہم لوگ ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہمارے ایک بھائی ہیں۔ کہا جاؤ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ میں لے آؤ، جب تک وہ نہیں آئے گا تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ 10 نے کہا ہمارے باپ ان کو نہیں بھیجتے۔ کہا کیوں نہیں بھیجتے؟ کہا ہمارے ایک بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا تھا پہلے، اب ہمارے باپ اس چھوٹے بھائی کو نہیں بھیجتے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جب تک تمہارا وہ چھوٹا بھائی آئے گا نہیں تمہیں غلہ دیا نہیں جائے گا۔ واپس چلے آئے۔ باپ یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے جو عزیز مصر کا وزیر اعظم ہے وہ بڑا سخت آدمی ہے، وہ بڑا سخت آدمی ہے، وہ غلہ نہیں دیتا، آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو ساتھ بھیجیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے پھر خوف ہے کہ اس کے ساتھ بھی تم کچھ غلط نہ کر جاؤ۔ بہت روئے، 10 نے کہا ایک غلطی ہوئی، اب غلطی نہیں کریں گے، آپ بھیج دیں اللہ کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ بڑی منت سماجت کرنے کے بعد جب یہ آئے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کے، غلہ جب تقسیم ہو رہا تھا، یوسف علیہ السلام نے سب کو غلہ دیا اور چھوٹے بھائی کے تھیلے میں سونے کی کٹوری ڈال دی جس سے تقسیم ہوتا تھا غلہ۔ اور اس کے بعد وہ لوگ غلہ لے کر کے باہر نکلے تھے، یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا کہ شاہی خزانے کی سونے کی کٹوری چوری ہو گئی ہے، چیکنگ کرو کس کے پاس ہے۔ سارے لوگوں کے تھیلے چیک کیے گئے تو حضرت بنیامین کے پاس ملی جو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پکڑو ان کو، گرفتار کر کے لائے۔ اب وہ 10 رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، ہماری تو موت آ جائے گی، ہم اپنے باپ کے پاس جا نہ سکیں گے، چھوڑ دیں، ہم 10 کو لے لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، اسی کو ہم رکھیں گے، اسی کو ہم رکھیں گے، اور اس وقت تک ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک تم اپنے باپ کو لے کر نہیں آتے۔ اب وہ بھائی رونے لگے، کہا ہمارے باپ نہیں آ سکتے، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، بڑھاپا ہے، بہت غم میں روتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کس غم میں روتے ہیں؟ کہا ان کا ایک عزیز بیٹا انتقال کر گیا۔ یوسف علیہ السلام کو رونا آ گیا، اپنے باپ کی محبت تھی کہ ابا جان اتنے سالوں سے میرے غم میں رو رہے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتارا اور کہا ان بھائیوں کے ہاتھ میں دیا، کہا جانا اپنے باپ کے پاس اس جبے کو دے دینا، وہ آئیں گے، یہ جبہ لے کر کے ضرور آئیں گے، جاؤ۔ یہ 10 یوسف علیہ السلام کا جبہ لے کر چلنے لگے۔ اس وقت تک بھائیوں کو نہیں معلوم یہ یوسف ہے۔ جب وہ لے کر کے چلنے لگے، سنو قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر، نہیں بلکہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ گھر والے جو بیویاں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، وہ اکیلے تھے، آنکھیں نہیں ہیں، ابھی یہ بھائی آئے نہیں، راستے میں ہیں۔ گھر میں حضرت یعقوب علیہ السلام زور زور سے ادھر ادھر سے چلتے اور کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔